تو آیت نمبر 11 ہے، جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائے ہیں یہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ یعنی کہ حضرت عائشہ کو اتنا بڑا بہتان لگایا گیا، لیکن اسی کی وجہ سے کتنے سارے احکام اور قوانین کا ذریعہ بن گیا وہ معاملہ۔ آیت نمبر 13 ہے، کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس کا 4 گواہ۔ اور 15 میں اس سے پہلے 4 ہجری میں یہ حکم نازل ہو چکا تھا کہ 4 گواہ لے کر آئے کسی کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگانا ہے تو 4 گواہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں لے کر آئے، کیوں منہ در منہ باتیں آگے فارورڈ ہوتی چلی گئیں۔ آیت نمبر 15 میں ہے، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ آیت نمبر 19 میں ہے، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے یہ جو وجہ بنتے ہیں مومنین کے درمیان بے حیائی پھیلانے کے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور آج ہماری سوسائٹی میں یہ جو پوری فلم انڈسٹری ہے اور یہ جو پورا سینما ہے اور اسمال اسکرین ایونٹ سب بے حیائی پھیلانے کے ذرائع ہیں، تو جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں ان کو دردناک عذاب کی وعید ہے۔ رکو نمبر 3 آیات 21 سے 26 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اے اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ آیت نمبر 22 ہے کہ اور قسم نہ کھا لیں تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ اس پر کہ وہ دیں قرابت داروں کو، مساکین کو، مہاجرین کو اور اللہ کی راہ میں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیا کریں اور درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 22 جو ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا گیا تھا اس میں منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی انگیج ہو گئے تھے، انہوں نے بھی سنا اور فارورڈ کیا اور یقین کر لیا۔ تو اس میں سے ایک شخص تھے مصطح بن اساسہ، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے اور وہ ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ مصطح بھی میری بیٹی کے اوپر بہتان لگانے میں حصے دار ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ اب ان کی کفالت نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کر دی کہ تم قسم مت کھاؤ کسی کو دینے سے اور تم معاف کرو اور درگزر کرو، اور کیا یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا اللہ تمہارا گناہ معاف کرے؟ تو فوراً حضرت ابو بکر کا جواب تھا، بلا انی احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں یہ ضرور پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ پھر انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مصطح کی پھر سے کفالت شروع کر دی۔ سبحان اللہ، ایسے ہونا چاہیے عمل۔ آیت نمبر 23 ہے، یقیناً جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنات پر ان پر پھٹکار ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور ان پر بہت بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ بد کردار عورتیں بد کردار مردوں کے لیے ہیں اور بد کردار مرد بد کردار عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو بد کردار مرد و زن ہے یہ آپس میں ایک دوسرے میں ان میں کشش ہوتی ہے، اور پاک دامن مرد و زن جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طبعی مناسبت رکھتے ہیں۔ رکو نمبر 4 آیات 27 سے 34 پر بیسڈ ہے۔ ان آیات میں کئی ایسے معاشرتی احکام دیے گئے ہیں جس سے معاشرہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، اور اس معاشرے میں جرم کو اور بے حیائی اور فحاشی کو پنپنے کی ایک ذرا سی بھی جگہ نہیں ملے گی اگر یہ جو رولز اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں اگر ان احکام کو مانا جائے، فالو کیا جائے تو۔ اور اسلام نے جو عورت مرد کے اندر جنسی کشش ہے، جو اٹریکشن ہے، نیچرل چیز ہے، اس کے لیے ایک سیکس ڈسپلن مینٹین کیا ہے، جینڈر ڈسپلن مینٹین کیا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ پرامن نہیں رہ سکتا اور کرائم فری نہیں رہ سکتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں حکم ہے، اجازت ادنا من لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم ان پر سلام نہ کر لو اور ان سے اجازت نہ لے لو۔
یعنی کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت جانے کی پرمیشن نہیں ہے اسلام میں. یہ جو طریقہ ہے پڑوسی ہیں اور بہت سارے دور دراز کے رشتہ دار ہیں, دروازہ کھلا دیکھا اور اندر چلے آئے, یہ بالکل غیر اسلامی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بنایا ہے کیونکہ نوک کرنا چاہیے. سلام کرنے سے یہی مراد ہے کہ پتہ چل جائے کہ کوئی اندر آنا چاہتا ہے اور اندر والا اجازت دے دے کہ آ جائے, کیونکہ خواتین گھر کے اندر پوری حجاب تو رہ نہیں سکتی ہیں, تو وہ کس انداز میں اور کہاں پر ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ کوئی باہر سے اچانک آ جائے تو اجازت لے کے آ جائے گا تو خواتین پردے میں چلی جائیں گی. آیت نمبر 28 میں ہے, پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. یعنی جو گھر خالی پڑے اس میں بھی بغیر اجازت جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو. یعنی اگر کسی گھر والے کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بعد میں آ جائیے گا تو بغیر برا مانے لوٹ جانا چاہیے ایک مسلمان کو. اگر ایک خاتون اکیلی ہے اور کوئی نامحرم ہے اندر آنے چاہ رہا ہے تو یہی تو کہے گی اور یہی کہنا چاہیے کہ میرے شوہر اس وقت نہیں ہے, آپ بعد میں آ جائیے. تو ایسے میں بالکل بڑے شوق سے لوٹ جانا چاہیے اور بالکل برا نہیں ماننا چاہیے. آیت نمبر 30 ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اب یہ حجاب والی آیت آ گئی, مردوں کا حجاب. آیت نمبر 30 کہ مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی ایون وہ گھر میں ہیں تو گھر میں جو خواتین ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کے باقی ساری خواتین کے لیے ان سے ایک آڑ تو رہنی ہی چاہیے. تو اپنی نظروں کو بچا کر رکھنا ہے کہ ایسی ویسی جگہوں پر نہ پڑنے پائیں. اور باہر بھی ہیں تو نظروں کو بچا کر رکھے, جب بھی خواتین سے بات کریں نظر ملا کر چہرے کو نہارتے ہوئے اور لطف اندوز ہوتے ہوئے نہیں. مردوں کا یہ حجاب ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی بیوی کے علاوہ اور کسی پہ کے ساتھ استعمال نہ کریں. آیت نمبر 31 میں ہے خواتین کا حجاب. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ مومنات سے کہہ دیجئے, مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کی جو کھلی چیز ہے. تو خواتین کو بھی یہ کہا گیا کہ اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں, یعنی ٹکٹکی باندھ کر مردوں کو دیکھ کر بات نہ کیا جائے, بلکہ کوئی انٹریکشن ہے تو نظروں کو جھکا کر بچا کر بات کیا جائے, کیونکہ نظر ہی وہ پہلی وجہ بنتی ہے جو فتنے کی جڑ بنیاد ہے. تو جب انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر لطف اندوز ہوگا پھر شیطان کو جگہ مل جائے گی داخل ہونے کی. تو اس لیے اپنی نظروں کو بچا کر رکھنا چاہیے, نامحرم کو اس طرح لطف اندوز ہو کے دیکھنا نہیں چاہیے. اور کہا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کی جو کھلی چیز ہے. تو اپنی آرائش کو اپنی بیوٹی کو بالکل کور کر کے رکھیں. اور کچھ محرم لوگوں کی یہاں پر لسٹ ہے آیت نمبر 31 میں آگے کی طرف, ان کی ڈیٹیلز آپ سن لیجئے. ایک تو شوہر ہو گیا, شوہر تو خیر حلال ہے لیکن بیوٹیفیکیشن کس کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے ان کی لسٹ ہے. پہلے نمبر پہ شوہر ہے, پھر والد ہے, پھر شوہر کے والد یعنی سسر, اور اس کے بعد بیٹے یا شوہر کے بیٹے. شوہر کے بیٹے سے مراد ہے کہ شوہر کی کسی اور بیوی سے جو بیٹا ہوگا وہ بھی محرم ہے, نامحرم نہیں ہے وہ. اور بھائی, بھتیجے, بھانجے اور اپنی جان پہچان کی عورتوں سے بھی پردہ ہے, غیر عورتوں سے پردہ ہے. یاد رکھیے گا جو بالکل غیر لوگ ہوں ان کے سامنے حجاب نہیں ہونا چاہیے. اس کی بھی حکمت ہے کہ جس پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے وہ آپ کی بیوٹی پتہ نہیں کس غیر مرد کے سامنے کھولے, وہ آپ کی بیوٹیفیکیشن کے بارے میں بتائے تو گویا اس نے آپ کو دیکھ لیا. تو اس لیے اپنی عورتوں کے سامنے خالی بیوٹیفیکیشن ایکسپوز ہو سکتا ہے, باقی غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے. اور لونڈیوں سے اور ایسے زیر دست مرد جو اس طرح کی کوئی غرض نہیں رکھتے, یعنی جو خستی ہوں, ان کو کوئی اٹریکشن اور سیکس فیلنگ نہ ہو, ان عورتوں سے, ان مردوں سے کے سامنے اجازت ہے. اور وہ لڑکے جو ابھی عورتوں کی مخفی معاملات سے واقف نہ ہوں, یعنی لڑکے وہ ہوں جو بچہ, یہاں پہ نہیں کہا گیا, ایج نہیں بتائی گئی, یہاں پہ کنڈیشن لگائی گئی کہ ابھی خواتین کی جو پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہیں وہ. اور اس کے آگے آیت نمبر 31 میں ہی ہے کہ اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ اس سے وہ جو زینت چھپاتی ہیں وہ ظاہر ہو جائے.
یعنی کہ جو پازیب وغیرہ پہنی ہے، گھنگرو، کچھ اس طرح کی چیزیں، تو جو زیور بجنے والے ہیں وہ ویسے تو پہننا ہی نہیں چاہیے، لیکن چال میں ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے کہ زیورات یا کوئی بھی آرائش کے کسی سامان کی آواز ہو جس سے اٹریکشن پیدا ہو. جیسے کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں، اور اگر کھنکھناتی ہوئی چوڑیوں کے ساتھ راستے سے گزرا جائے گا تو وہ بیچارہ شریف بھی ہوگا تو لام محلہ بھی ہو کر دیکھ سکتا ہے. اس لیے ایسی بجنے والے زیور پہننا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کچھ ایسا پہن رکھا ہے تو ایسے آہستہ سے چلنا چاہیے کہ وہ اس کی آواز باہر تک نہیں آنا چاہیے. یہ بھی حجاب کے اندر شامل ہے. آیت نمبر 31 میں ہی ہے. آیت نمبر 32 میں ہے کہ اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنے میں سے. یعنی جو وڈوور میرجز ہیں، یہ اور کئی مذاہب میں بالکل مانیت تھی اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل جائز رکھا ہے کہ کوئی بیوہ ہو اس کا نکاح ہو جانا چاہیے. غلاموں میں سے یا کسی میں سے بھی ان کا دوبارہ نکاح کرا دیا کرو. آیت نمبر 33 ہے تو بچائے رکھیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہ پائیں. یعنی جو لوگ نکاح کرنے کی پوزیشن میں ہیں ہی نہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پاک دامنی کو سلامت رکھیں. رکو نمبر 5 جو کہ آیات 35 سے 40 پر مشتمل ہے، اور اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلا گروہ مومنین صادقین کا ذکر ہے. ان کی مثال بیان کی گئی ہے. بہت بڑی اور بہت عظیم آیت ہے. آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا. مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق. فیہا مصباح، اس طاق میں ایک روشن چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے. الزجاجہ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے. اور وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی. یہاں پہ جو کہا کہ مثل نور ہی کا مشکات، اس کی نور کی مثال طاق کی سی ہے، تو یہاں نور سے مراد نور ایمان ہے، اور سینے کو یہاں پر طاق کہا گیا ہے اور دل کو چراغ کہا گیا ہے. کہ جو مومن کا جو سینہ ہوتا ہے وہ ایک طاق کی طرح ہے، اور اس کے اوپر اس کا جو دل ہے وہ چراغ کی مانند روشنی دے رہا ہے، اور وہ ہے بھی ایسی جگہ پر جو بالکل شیشے کی طرح صاف شفاف ہے. یعنی جو مومن ہوتا ہے اس کا دل اور اس کی روح اتنی پاک صاف اور شفاف ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اس میں جو تیل ہے وہ زیتون کا ہے، وہ بھی عمدہ قسم کے زیتون کا. اس کا مطلب کہ جو اس کے پاس وحی آتی ہے تو وہ بہت آسانی سے اسے پہچان جاتا ہے اور بہت آرام سے اس کی اتباع کرتا ہے. تو وہ وحی کے آتے ہی ہدایت قبول کر لیتا ہے. آگے ہے قریب ہے کہ اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے، چاہے اسے آگ نے ابھی چھوا بھی نہ ہو. یعنی کہ جو ہدایت ہے وہ اتنا مطلب تیار رہتا ہے حضرت ابوبکر کی طرح کہ بس ملا اور ایکسیپٹ کر لیا، اسی لیے ان کا لقب صدیق ہے. تو اس طرح ان کے بارے میں جو مومنین کی مثال دی گئی، اس کے لیے آگے کہا نور علی نور، کی روشنی کے اوپر روشنی. تو فطرت انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس پر ایمان کی جو کیفیت ہے وہ پیدائشی طور پر موجود ہے، اور مومنین اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آیت نمبر 36 سے 38 میں ان مومنین صادقین کے اعمال اور عادات کا تذکرہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں. اس کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو حقیقی ایمان سے تو محروم ہے لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکیوں کے کچھ کام کر دیا کرتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے. آیت نمبر 39 اور جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب، یعنی چمکتی ہوئی ریت، کسی چٹیل میدان میں پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے وہاں کچھ نہ پایا، البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا تو اس نے پورا چکا دیا اس کا حساب. یعنی جو لوگوں کے پاس پختہ ایمان نہیں ہے اور نیت ثابت نہیں ہے، دکھاوے والا عمل ہے، تو ان کے اعمال کی مثال ایک سراب کی سی، ایک چمکیلی ریت کی سی ہے. جب ڈیزرٹ میں کوئی بہت پیاسا ہو اور پھر سامنے سے دیکھتا ہے جو ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تو سمجھتا ہے پانی ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کہیں پانی وانی نہیں ہوتا. تو اس طرح ایسے انسان کی مثال، وہ جو نیکی کا کام کرتا تو ہے لیکن خالص نہیں ہے اس کی نیت، تو وہ سراب کی سی اس کی مثال دی گئی ہے
کہ وہ تو چمکیلی ریت کی طرح دھوکہ کھا جاتا ہے اور جب اپنے رب کے پاس جائے گا تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ آیت نمبر 40 میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو خالص دنیا پرست ہے، بالکل مادہ پرست، دنیا پرست اور خواہشات کی پیروی کرنے والا۔ اب اس کی زندگیاں جھوٹ موٹ کی نیکیوں سے بھی خالی ہیں، دکھاوے والی نیکی سے بھی وہ بالکل خالی ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے کہ بہت گہرے سمندر میں اندھیروں کے مانند اسے ڈھانپ لیتی ہو ایک موج، اس کے اوپر ایک اور موج، اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے ایک کے اوپر ایک، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو بالکل ہی دنیا پرست ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے بہت گہرا سمندر ہو، اس کے اندر کمپلیٹ ڈارکنیس ہو کہ اندھیرے کے اوپر اندھیرا، کچھ بھی فائدہ نہیں، نہ دنیا اور آخرت دونوں بالکل ڈارکنیس میں۔ جہاں اس میں ایک دنیا پرست انسان کی مثال دی گئی ہے، وہیں یہ آیت بہت سائنٹیفک ہے، اوشینالوجی، ماڈرن اوشینالوجی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس میں بہت گہرے سمندر کا ذکر کیا گیا ہے جس کے اندر کمپلیٹ ڈارکنیس ہوتی ہے، اور اتنے اندر گہرے سمندر میں کی ڈیٹیلز کو 1400 سال پہلے کوئی بتا نہیں سکتا تھا، اور اس میں موج کے اوپر موج یعنی ویوز کے اوپر ویوز کا بیان ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جو سپرفیشل ویوز دکھائی پڑتی ہیں سمندر پہ، اس کے اندر انٹرنل ویوز بھی ہوتی ہیں، تو اندر کا جو پانی ہوتا ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کی موج، اس کی ویوز الگ ہوتی ہیں، اور جو اوپر پانی رہتا ہے اس کی ڈینسٹی کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے، اس کی ویوز الگ ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو اندھیرے کا ذکر ہے، آج سائنس اچھی طرح سے بتاتی ہے کہ جب کوئی لائٹ کی ویو سمندر کے سرفیس پہ پڑتی ہے تو کچھ تو ریفلیکٹ ہو جاتی ہے سرفیس سے ہی، اور کچھ لائٹ کے کلرز اندر جاتے ہیں، اس میں سے 10 to 15 میٹرز میں ریڈ کلر ایبزارب ہو جاتا ہے لائٹ کلر کا، اور جو سب سے زیادہ گہرائی میں جاتا ہے بلو اور انڈیگو اور وائلٹ کلر، وہ بھی اراؤنڈ 200 میٹرز ایبزارب ہو جاتا ہے۔ 1000 میٹر کی گہرائی میں کمپلیٹ ڈارکنیس ہوتی ہے، تو اتنے ڈارک سی کی ڈیٹیلز یہاں پر بیان کی گئی ہے جو 1400 سال پہلے کوئی آلات نہیں تھے کہ اندر جا کر دیکھا جا سکے۔ رکو نمبر 6 آیات 41 سے 50 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 41 ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے؟ آیت نمبر 42 سے 45 میں اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 48 میں ہے کہ منافقین کا ذکر ہے کہ رسول کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ رسول تمہارے فیصلے کر دے تو کنی کترا جاتے ہیں۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیات 51 سے 57 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 51 میں کہ مومنین کو جب رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے سمعنا وعطانا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ آیت نمبر 51 سے 54 میں بہت زوردار تاکید ہے اتباع رسول کی، اطاعت رسول کی۔ آیت نمبر 55 میں ہے، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت یعنی غلبہ عطا کرے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا پکا پرومس ہے کہ اللہ کی بات جو مانے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ زمین پر غلبہ اور حکومت نصیب کرے گا، جیسے پہلوں کو دی تھی، یعنی طالوت کو اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو۔ اور اگر ہم لوگ اپنے پہلے سے دیکھیں تو ہم لوگوں کو شاید کہنا چاہیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کو، تو حق پر چلو، اللہ تعالیٰ ضرور غلبہ دے گا۔ رکو نمبر 8 آیات 58 سے 61 پر مشتمل ہے، اور پھر آخر کے 2 رکو میں کچھ معاشرتی اور سماجی ہدایات ہیں۔ آیت نمبر 58 ہے کہ اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت لے لیا کریں تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ یہاں پہ ایک تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ گھر کے اندر بھی جو لوگ رہ رہے ہوں، یہ 3 ٹائم میں پرمیشن لے کے اندر آئیں ہسبینڈ وائف کے روم میں۔ آیت نمبر 59 میں ہے کہ جو بچے بالغ ہو جائیں تو پھر اپنے گھر والوں سے پوری اجازت لے کے گھر میں داخل ہوں، جس کا ذکر ابھی آیت نمبر 27 میں آیا تھا۔ آیت نمبر 60 میں ہے کہ جو عورتیں عمر رسیدہ ہو گئی ہیں ان پر پردے کی اتنی سخت پابندیاں نہیں ہیں، وہ اپنی چادریں لمبی والی اگر نہ بھی لے کے نکلیں تو بھی ان کے لیے جائز ہے، جو بہت عمر رسیدہ ہیں اور نکاح سے وہ مایوس ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 61 میں ہے کہ اپنے سگے رشتہ داروں کے گھر میں بغیر اجازت کے بھی کچھ کھایا جا سکتا ہے، جیسے اپنا گھر ہو گیا، اپنے بھائی کا گھر، بہن کا گھر، چچا، خالہ، ماموں وغیرہ کا گھر۔ رکو نمبر 9 آیت نمبر 62 سے 64 پر بیسڈ ہے۔
آیت نمبر 62 ہے کہ جب کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ جانا ہے کسی کو، تو کسی بھی عذر کی وجہ سے جماعت سے الگ ہونا ہے تو اجازت لیے بغیر الگ نہیں ہونا چاہیے، اجازت لے کے الگ ہونا چاہیے. اور رسول کے ساتھ ہیں تو رسول، اور کسی امیر کے ساتھ ہے تو امیر سے اجازت لے کے گروپ سے الگ کہیں جانا چاہیے. آیت نمبر 63 میں ہے کہ تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا بلانا نہ سمجھو جیسا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا سمجھتے ہو. یعنی جب رسول جہاد کے لیے بلائے تو بہت بڑی اور سخت اور بہت اہم بات ہو جاتی ہے. اور جو آیت نمبر 63 میں ہے کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. آیت نمبر 64 جو کہ آخری آیت ہے اس میں ہے، اور جس دن یہ لوٹائے جائیں گے ان کی طرف تو وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ہی سورہ نور مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان کے صرف 2 ہی رکوع ہیں اس پارے میں، 18ویں پارے میں. تو ہم لوگ انشاءاللہ سورہ فرقان کو 19ویں پارے میں پورا ایک ساتھ جانیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.